اسلام کی تعلیمات میں میانہ روی کی بڑی اہمیت ہے، یعنی اعتدال کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ انسان جب افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے جبھی اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بہترین راستہ، درمیانی راستہ قرار دیا ہے کہ وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ، تم اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جب انسان ہر معاملے کے اندر میانہ روی اختیار کرتا ہے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون رہتی ہے۔ جب انسان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس کے معاملات آسانی کے ساتھ گزرتے ہیں تو اس کی توجہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی طرف کثیر ہوتی ہے۔ آج کرۂ ارض پر جو اقوام موجود ہیں، انہوں نے اپنا معیار زندگی اتنا بلند کر لیا ہے کہ دیگر معاملات میں ان کو توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا معیار زندگی جتنا اعلیٰ ہوگا اتنے ہی ہم اعلیٰ قسم کے انسان ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ معیار زندگی انسان کا درمیانی ہونا چاہیے اور اس کی توجہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی جانب ہونا چاہیے۔ قرآن عظیم میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت دار اور سب سے زیادہ باوقار انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی متقی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے۔ اگر انسان میانہ روی کا راستہ وہ کھانے پینے میں چھوڑ دے اور بے حد و حساب وہ کھانا پینا شروع کر دے تو پھر بیماریاں اس کے جسم کو لاغر کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ کھانے کو انتہائی درجہ کم کر دے، غذائیں اس کے جسم کے اندر بہت زیادہ مقدار میں کم پہنچیں گی تو انسان کمزور اور لاغر ہو جائے گا۔ تو انسان کے جسم کی صحت کے لیے کیا چیز ضروری ہوئی؟ میانہ روی کے ساتھ غذا کا استعمال کرنا۔ اسی طریقے سے انسان کو لباس کے اوپر افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ نہ زیادہ مہنگا لباس پہنے کہ جس سے تصنع اور بناوٹ اور ریاکاری ظاہر ہو، اور نہ اتنا سستا لباس پہنے، اتنا ناقص درجے کا لباس استعمال کرے کہ جس سے وہ غریب اور مفلس نظر آئے، بلکہ اس کے جسم سے یہ ظاہر ہو، اس کے لباس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے تجھے خوشحالی کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ آج ہم وہ افراط و تفریط کا شکار ہر معاملے میں ہیں۔ شادی بیاہ کی محافل میں دیکھیے، وہاں پر فضول خرچی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں اور اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے وہ فضول خرچی کر رہے ہیں۔ اسلام ہم سے یہ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے ساتھی ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر تقتیر بھی ممنوع ہے، یعنی بخل کرنا، کنجوسی کرنا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہم درمیانی راستہ اختیار کریں، شادی بیاہ کے اندر بھی درمیانی راستہ اختیار کریں، یہاں تک کہ ہم عبادت و ریاضت کے اندر بھی میانہ روی اختیار کریں۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو پھر ہم نے نمازیں بھی شروع کر دی، روزے بھی رکھنا شروع کر دیے، خوب قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی خوب جاری ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ گیا نہ ہمیں قرآن یاد رہتا ہے، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ روزوں کی اس ایک تازگی اور روحانیت پیدا ہوئی تھی، نہ اس کا کوئی احساس،
یہ چیز جو ہے وہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری عبادت کے اندر بھی میانہ روی ہو، تمہارے کھانے پینے میں میانہ روی ہو، تمہارے لباس میں بھی میانہ روی ہو، نہ تم افراط کی طرف کو جاؤ نہ تفریط کی طرف کو جاؤ۔ جب تم افراط و تفریط سے پاک ہو گئے تو پھر تمہاری زندگی سکون کی زندگی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، معاملات جو سب سے بہترین ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔